ناظرین یہ ولاگ بہت ضروری ہے، اس میں بہت سارے حقائق ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آج جو میں ولاگ آپ کے سامنے رکھوں گا عالیہ اور بینک مینیجر صدار اڈا بینک آف پنجاب کے حوالے سے، یہ ولاگ بہت ضروری ہے کیونکہ کومنٹ سیکشن میں ہمارے سے بہت سارے لوگوں نے سوالات کیے کہ آپ حقیقت نہیں بتا رہے، اصل ایڈریس نہیں پتہ، اصل حقائق کا نہیں پتہ، آپ شاید ہمارے اوپر الزام آ رہا تھا کہ ہم کردار کشی کر رہے ہیں۔ ہرگز ایسا ہمارا مقصد نہیں تھا، ہرگز ہمارا یہ کردار کشی کا مقصد نہیں تھا۔ ہم بھی ماؤں بہنوں والے ہیں۔ وہ بچی بہت کم عمر اور بڑی نیک اور بہت اچھی بچی تھی، مطلب کوئی کسی قسم کا ہمارا الزام لگانے کا مقصد نہیں ہے۔ جو معلومات ہمیں پولیس، بینک مینیجر، دیگر ذرائع سے مل رہی تھیں، 1122 اداروں سے، وہ ہم نے بات کی ہے۔ ابتدائی رپورٹ یہی تھی کہ 22 سال عمر ہے اور اس طرح اس کا مرڈر ہوا، غیر شادی شدہ تھی، تو ہم نے وہی باتیں لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ لیکن اب یہ ولاگ بہت ضروری ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کو ناظرین لازمی دیکھیں۔ یہ کہاں کی رہنے والی تھیں، اب کہاں رہتی تھیں؟ ہم نے آج بہت زیادہ ان کو ڈھونڈا، ان کی والدہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ ان سے ہمیں اصل حقائق، اصل معاملہ پتہ چل جائے۔ میں ناظرین یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کریں۔ ناظرین سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کا نام تھا عالیہ جاوید۔ جاوید ان کے والد صاحب کا نام تھا، عالیہ بچی کا نام ہے عالیہ جاوید، پورا نام ہے۔ یتیم بچی تھی، والد اس کا فوت ہو چکا تھا، والدہ حیات ہے، بھائی حیات ہے۔ بھائی کے بارے میں ان کے کزن ہیں طارق نام سے، جن کا تعلق شورکوٹ جھنگ سے ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ میری کزن تھی، میں اصل درست معلومات آپ کو فراہم کرتا ہوں۔ شورکوٹ کے قریب گاؤں ہے جی 487، چک نمبر ہے 487، جھنگ ضلع میں یہ آتا ہے۔ وہاں کی یہ اصل میں عالیہ جاوید رہنے والی تھیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اب یہ رہتی تھیں دارا پور گاؤں ہے جھنگ روڈ کے اوپر، وہاں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور بھی رینٹ کے اوپر انہوں نے کوئی مکان لیا ہو تو وہ نہیں پتہ۔ بہرحال انہوں نے کہا جی یہ دارا پور کے گاؤں میں رہ رہی تھیں، یا مطلب اصل جو ان کا ایڈریس ہے وہ ہے 487 چک نمبر، جو کہ شورکوٹ ضلع جھنگ میں آتا ہے۔ دوسری بات انہوں نے بتائی ہے جی طارق بھائی نے کہ یہ غیر شادی شدہ تھی بچی، جو ہے عالیہ 100% یہ شور ہے کہ یہ غیر شادی شدہ تھی۔ تیسری بات انہوں نے یہ بتائی ہے کہ بینک میں ان کو جو جاب کرتے ہوئے عرصہ وقت گزرا ہے یہ ہے تقریباً 4 سے 5 ماہ، یعنی کوئی سال 2 سال کا واقعہ نہیں ہے۔ بینک میں جو نوکری ایک کسٹمر سروس آفیسر کے طور پر یہ بچی عالیہ کر رہی تھی، وہ 4 سے 5 ماہ ان کو ہوئے تھے۔ اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ بینک مینیجر نے جو کہا کہ اس کے 3 بچے تھے، یا اس نے جو پولیس کو بیان دیا انہوں نے کہا یہ اس نے غلط بیانی کی ہے۔ پولیس نے بھی یہ جو 28 سال سے 30 سال عمر لکھا اپنی رپورٹ میں، یہ بھی غلط ہے۔ اب بچی کی عمر 22 سے 23 سال کے قریب تھی۔ اس کے بعد ناظرین جو وہاں سے ہمیں موصول ہوئی ہیں باتیں، کچھ اور لوگوں سے پتہ چلا کہ اس کی جو والدہ ہے بیچاری، وہ بیوہ عورت تھی، اس نے بڑی محنت کر کے اپنی بچی کو پڑھایا لکھایا۔ بچی عالیہ انتہائی ذہین اور اتنی قابل تھی کہ اس نے اپنی تعلیم حاصل کی اور میرٹ کے اوپر بینک آف پنجاب ایک سرکاری بینک ہے، بہت ہی ایک معتبر ادارہ ہے پنجاب کا، گورنمنٹ کا، تو اس میں نوکری کسی معمولی شخص کو نہیں ملتی، بلکہ بچی نے میرٹ کے اوپر اپنے محنت، اپنے میرٹ کے اوپر یہ نوکری حاصل کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا جناب کہ جو بچی کی رہائش کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اصل میں یہ جھنگ کے رہنے والے تھے 487 کے، اب ان کی رہائش اس جگہ پر مطلب جو جھنگ روڈ کے اوپر دارا پور گاؤں، وہاں رہائش ان کی رہی۔ طارق بھائی نے یہ 2-3 چیزیں ہمیں اور بتائی ہیں کہ یہ جو عالیہ بچی ہے یہ گاؤں میں ان کی زمین بھی تھی، اس کا جو بھائی ہے اس کا رینٹ کا کام ہے، اس کی اپنی 2 سے 3 گاڑیاں تھیں، مطلب جو کھاتے پیتے گھر سے شریف فیملی سے تعلق ہے، یہ کوئی عام مطلب کوئی ماتڑ نہیں تھے، یعنی کہ اچھی فیملی تھی، ریزنیبل فیملی تھی۔ لیکن ناظرین ہم نے جو پہلے جتنے بھی ولاگ کیے، ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا
کہ ہم اس بچی کی کردار کشی کریں یا اس کے کردار کو اچھالیں. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مظلوم کو انصاف ملے. ہر شخص جو ہے جس کے ساتھ ظلم ہو اس کی آواز جلد سے جلد سوشل میڈیا پر وائرل ہو, اس کو انصاف ملے. ہم ماؤں بہنوں والے ہیں, بچیوں والے ہیں. ہمارا ہرگز مقصد کسی کی انسلٹ, کسی کی توہین نہیں ہوتا. اگر ہمارے کسی ولاگ میں ہم نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ مینیجر کے بیان کے مطابق, پولیس کے مطابق, دیگر اداروں کے مطابق, دیگر جو معلومات ہے اس میں اگر کسی کا دل دکھا ہے تو ہم معذرت چاہتے ہیں. میں اپنے ان تمام ویورز سے, اپنے تمام دیکھنے والوں سے, ناظرین سے معذرت چاہتا ہوں جن کو ہمارے باتوں سے کوئی دل دکھا, کوئی پریشانی محسوس ہوئی, تو ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. ناظرین, بچی جو ہے, جو عالیہ لڑکی ہے, اس کی میں نے 2-3 کنفرمیشن آپ کے سامنے رکھی ہیں. مزید طارق بھائی سے ہم ریلیٹ ہیں, رابطے میں ہیں, اور کوشش ہم کریں گے کہ ان کی والدہ کا کوئی بیان, فوٹیج, کوئی لڑکی کے حوالے سے کوئی ایسی چیزیں, ایسی شواہد, اور ماں ان کی کہاں اس وقت رہائش پذیر ہیں, ہم ان سے پوچھیں گے. کوشش ہم یہ کریں گے کہ ان کی والدہ سے مل کر جو کہ اصل حقائق ہیں اس کیس کے حوالے سے وہ ہم سامنے لائیں. جو ایف آئی آر ہوئی ہے وہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان کے بھائی کی مدعیت میں ہوئی ہے, اس میں بھی یہی باتیں انہوں نے کہی ہیں کہ وہ جو مینیجر منصور علی خان صاحب وہ بچی سے شادی کرنا چاہتے تھے یا زبردستی شادی کرنا چاہتے تھے. وہ کہتا تھا کہ میں نے شادی کرنی ہے یا مجھ سے شادی کرو, تو بچی بدستور انکار کر رہی تھی. اور اس طرح جب یہ معاملہ آگے بڑھتا گیا, بچی کو اس نے اس دن کہا کہ آپ میری گاڑی میں بیٹھو چلو. یہ بھی باتیں اس کی فیملی نے ہمیں بتائی ہیں کہ اس نے کہا کہ میری گاڑی میں بیٹھو, میرے ساتھ چلو. تو اس نے انکار کیا. اس نے کہا میں نے گاڑی میں نہیں بیٹھنا, میں نے جو اپنا رکشہ لگوایا ہوا ہے, جو مجھے لینے آتا ہے, مجھے لے کے جاتا ہے, میں اپنے اسی رکشہ میں جاؤں گی. تو اس بات پر تلخ کلامی بھی ہوئی, طیش میں بھی آئے, اور سب سے مین بات جو انہوں نے کی کہ سیکیورٹی اس وقت کہاں تھی, کیونکہ سرکاری بینک ہے, وہاں سرکاری سیکیورٹی خاص طور پر ہوتی ہے. عموماً کمپنیوں کی سیکیورٹی ہوتی ہے بینکوں کے پاس, لیکن یہ سرکاری بینک تھا. تو کیوں نہیں وہاں سیکیورٹی گارڈز نے روکا؟ اور یہ جس طرح ایک نور مقدم والا اسلام آباد کا کیس ہے کہ وہاں جو ملازمین تھے, گارڈز تھے, انہوں نے کیوں غفلت برتی, انہوں نے کیوں نہیں بر وقت پولیس کو بلایا, انہوں نے کیوں نہیں پولیس کی مدد مانگی, انہوں نے کیوں نہیں اس گارڈ سے پسٹل چھینا, انہوں نے کیوں نہیں اس گارڈ کو ہاتھ سے پکڑ کر روکا؟ تو یہ بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, یہ بڑے ضروری ہیں انصاف کے لیے. تو ان گارڈز کو, ان ملازمین کو, ان لوگوں کو شامل تفتیش کرنا پڑے گا. اور ناظرین, ہم آپ کے سامنے آئندہ مزید معلومات رکھیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی. مزید ہم معلومات لے کے آپ تک پہنچائیں گے. اجازت دیں, اللہ حافظ.